بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں نویس فتوی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں کہ جناب آج تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں، وکلا ونگ ہے، انہوں نے اپنی ہی پارٹی اپنی ہی حکومت کے خلاف وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور احتجاج کے ساتھ ساتھ ان کے جو ایک طرف حکومت اپنی ہی حکومت پر الزامات بھی ہیں اور دوسری طرف ان کے گلے شکوے بھی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ جو چل رہا ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں چل رہا۔ اس میں انہوں نے کیا کہا، میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا جناب یہ پشاور میں انہوں نے کہا کہ ایک تو حکومت ناکام ہو چکی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت 2013 سے بھی تحریک انصاف کی ہے اور 2018 کے بعد بھی ہے، تو یوں تقریباً 8 سال سے زائد ہو چکے ہیں حکومت کو، اور یہاں پر تبدیلی کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کیا گیا۔ پشاور تحریک انصاف وکلا ونگ نے گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اپنی ہی جو صوبائی حکومت ہے اس کے خلاف اس لیے احتجاج میں ہے کہ انصاف لائرز فورم کو جو ہے وہ بار بار مختلف طرح کے جو ہے وہ دعوے وعدے ان کے ساتھ کیے گئے۔ انہوں نے اس حوالے سے حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نااہل گورنر، نااہل وزیر اعلیٰ، ان کی وجہ سے حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور اپنے ورکرز کو نظر انداز کر کے دوسری جماعتوں کے لوگوں کو عہدوں پر بٹھایا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آفس میں ANP، پیپلز پارٹی، JUI اور جماعت اسلامی کے وکلا لگائے گئے ہیں، اور انہی کے پارٹی کے لوگوں کا آنا جانا وہاں پر ہے، ان کا تو آنا جانا بھی بند ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو سبز باغ دکھائے گئے تھے تبدیلی کے وہ کہاں گئے۔ اس حوالے سے سیکرٹری جنرل جو ہیں انصاف لائرز فورم شاہ فیصل الیاس کا جب کہنا تھا کہ حکومت ابھی تک مکمل ناکام ہے، اور اس ناکامی کی وجہ نااہل لوگوں کو بڑے عہدوں پر بٹھانا ہے۔ حکومت نے ہمارے ساتھی وکلا کو بھی گرفتار کیا ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں، جبکہ احتجاج میں شرکت نہ کرنے کے لیے وکلا پر دباؤ ڈالا گیا اور دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، اور آئندہ احتجاج انہوں نے کہا جب وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے ہوگا، یعنی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے ہوگا، اور پھر بنی گلا کے جانے کی انہوں نے دھمکی دی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو کوئی اور دھمکی نہیں دے رہا، یہ لائرز فورم ہے اور یہ PTI کے اپنے لوگ ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کی حکومت جو ہے نا وہ۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، بڑی تحقیق اس پہ ہوئی ہے، میں اس پہ کمپریہنسو رپورٹ کروں گا، لیکن فی الحال آپ کو صرف اس کی ہیڈ لائنز بتا دیتا ہوں کہ کارڈیالوجسٹ سمیت پاکستان میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں اس میں سے 61% ڈاکٹرز جو ہیں وہ خود موٹاپے کا شکار بھی ہیں، اور وہ خود ڈرگ ایڈکٹ بھی ہیں۔ ڈرگ ایڈکٹ کا مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں جو تفصیلات ہیں اس میں کہا جائے سگریٹ نوشی بھی ہے، اس میں مختلف طرح کے جو ڈرگز ہیں اس میں وہ انوالو ہیں ڈاکٹرز۔ اور سب سے چلو یہ تو الگ بات ہے کہ یہ تو ان کا سامنے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن 61% ڈاکٹرز جو ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہیں، جو دوسروں کو جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے، وہ بھی خبر کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں جو طالبہ ہیں ان کو آدھی رات میں ہاسٹل سے نکال دیا گیا، اور کہا گیا کہ پالیسی چینج ہوئی ہے، اور اس پالیسی کو طلباء نے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے رات VC آفس کے سامنے لکڑیاں جلائیں، اور وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، رات انہوں نے وہاں پہ گزاری، اور انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ اور یہی سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی جو ہو رہا ہے، جو SW اور یعنی جو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، کمیونٹی سینٹر اسلام آباد اپارا میں، وہاں پر بھی خواتین جتنی بھی تھیں ان کو نوٹس دیا گیا، اور کہا گیا کہ خواتین نے غیر قانونی طریقے سے رہائش اختیار کی تھی۔ وہ تھی فیڈرل امپلائیز خواتین کے حوالے سے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین وہ جو پاکستان کے باقی ایریا سے آتی ہیں ان کی فیڈرل میں گورنمنٹ میں جاب ہو جاتی ہے، AGPR سے وہ سیلری لے رہی ہوتی ہیں، وہ پرماننٹ ہوتی ہیں، کسی بھی وہ ہیں کسی اٹانومس باڈی کی بات نہیں کر رہے، تو ان کو لیے بیسیکلی وہ رہائش رکھی گئی تھی۔ 68 کیپیسٹی ہے اس کی۔ تو اس کے بعد کیونکہ سفارش اور بہت سے طریقوں سے بہت بڑا سکینڈل ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سی خواتین نے وہاں پر رہائش لے لی۔ رہائش لینے کے بعد اب وہ پھر کورٹ بھی جاتی رہیں، اور کروڑوں روپے کی ڈیفالٹر بھی رہیں۔ اب ادارہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کروڑوں روپے برآمد کر لیے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ 4-5 ملین سے زائد ابھی تک پینڈنگ ہے
سرکاری ادارے کے. تو یوں اب ان کو بھی نوٹس اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی نکالنے کی بات کی جا رہی ہے اور پورا ہاسٹل جو ہے وہ خالی ہو رہا ہے. اچانک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ بات کریں تو ایف آئی اے نے ایک پاکستانی، یعنی آپ پاکستانی جگاڑ لگانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، پاکستانی جس نے اپنا پاسپورٹ کا صفحہ تبدیل کر کے اور امریکی ویزا جو ہے نا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کو اب گرفتار کر لیا ہے. وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، امریکہ جا بھی رہا تھا، تو اب پھر اس کے بعد امریکہ نے کی ہی شاید جو رپورٹ تھی اس پر ایف آئی اے نے اس کو گرفتار کر لیا. اور آگے اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، وہ آپ کو نیکسٹ اس میں جو ہے وہ بتائیں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی ہے، لیکن یہ ذرائع خبر تھی کہ پاکستان کی تحریک انصاف کے لوگوں نے خود احتجاج کیا اپنی ہی حکومت میں کے پی کے حوالے سے. لیکن ظاہر ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے وکلا ونگ ہے اب وہ اپنی جابس کے لیے یا اپنے عہدوں کے لیے بیسیکلی احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ گورنر کو بھی اور وزیر اعلیٰ کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ نائل ہیں اور ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ نہیں ہیں، اور باقی پارٹی کے لوگوں کو وکلا میں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ انتہائی ناگفتہ ہے. کہ آپ کے ہاں ججز کی تقرری کیا ہوتی ہے کہ جس وکیل کی 15 سال 20 سال یعنی اس نے سروس دی ہو، اور وہ 15-20 سال آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مختلف یہ جو بارز ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، الیکشن کیسے جیتے جاتے ہیں، کس کس پارٹی کے ساتھ ان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ ججز بنتے ہیں. اور پھر ججز آپ کو پتہ ہے آج بھی جو کور کرنے والے عدالتیں وہ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جج کس پارٹی کے ساتھ اس کی اچھے تعلقات ہیں، کس پارٹی کے خلاف وہ چیزیں کرتا ہے. یعنی جج کو تو بہت ہی نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اب وکیلوں کو تو چھوڑ دیں، اب ججز کے بارے میں بھی بڑا آسان ہو گیا ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ اس سے پہلے مختلف عہدے لے کے مختلف پارٹی سے وہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر یہ چیزیں آتی ہیں. تو ہمارے ہاں کوئی بھی چیز جب ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں تو حکومتیں پھر تجارت بن جاتی ہیں. اب جو بھی حکومت آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پہلے سے، جیسے رانا شمیم صاحب کے حوالے سے ان کے صاحبزادے نے کہا جی انہوں نے جو ہے نا وہ صدر بھی بننا تھا، تو ظاہر اتنی بڑی قربانی وہ دیں گے. امریکہ سے وہ ڈائریکٹ لندن گئے ایفیڈیوٹ دینے کے لیے، ان کے ایون بھائی کی ڈیتھ پاکستان میں ہوتی ہے، ادھر نہیں آتے، وہ لندن جا کے دے کے تو واپس آتے ہیں. تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ججز بھی اس طرح لگتے ہیں اور پھر معاملات یہی ہوتا ہے کہ جناب ہمارے انصاف نہیں ملتا. 12 لاکھ کیسز ایسے تو نہیں پینڈنگ ہوتے، کچھ تو وجہ ہے. اور پھر اگر 140 میں سے 136 میں سے 126ویں نمبر پر پاکستان میں ہے انصاف کے معاملے میں، تو پھر تو ججز کو بھی یہ دیکھنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. کوئی بھی ہولی کو نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی چیزیں تو سامنے آنی چاہیے. ابھی تک لیٹ نہیں.